السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جس نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رنج پہنچا اور قلب مبارک کو جو صدمہ ہوا، اندازہ اور قیاس سے باہر ہے۔ امام احمد بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، دست مبارک میں ایک خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ بہقی و ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ بہقی و ابو نعیم نے زہری سے روایت کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ بہقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا اور 3 روز کامل اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے خون نکلا۔ بہقی نے حمید بن مرہ سے روایت کی کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک اونٹ پایا اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور پکایا تو اس میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی اور کوئی بھی اسے کھا نہ سکا۔ ابو نعیم نے سفیان سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے خبر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن میں نے دیکھا کہ درس قسم راکھ ہو گیا اور گوشت آگ ہو گیا۔ بہقی نے علی بن مسہر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی۔ کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برستا رہا۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون رویا۔ اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک نہ گئی۔ ابو نعیم نے حبیب بن ابی ثابت سے روایت کی کہ میں نے جنوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح نوحہ خوانی کرتے دیکھا: اس جبین کو نبی نے چوما تھا، ہے وہی نور اس کے چہرے پر، اس کے ماں باپ برترین قریش، اس کے نانا جہان سے بہتر۔ جن اس نوحہ کے ساتھ زاری کرتے تھے: ہو سکے جتنا رو لے تو اے چشم، کون روئے گا پھر شہیدوں کو، پاس ظالم کے کھینچ کر لائی موت ان بے کسوں غریبوں کو۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لے جانے والا قافلہ جس جگہ پر رکا وہاں ایک دیر تھا۔ دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب کے لیے اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام شب زیارت کرتا رہا اور روتا رہا، اور رحمت الہی کے جو انوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر گیا۔
اشقیاء نے جب دراہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا سب میں ٹھیکریاں بھری ہوئی ہیں اور ان کے ایک طرف لکھا ہوا ہے، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو، اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ غرض زمین و آسمان میں ایک ماتم برپا تھا، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوحہ خوانی کی، راہب تک اس حادثہ قیامت نما سے کانپ گئے اور رو پڑے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا جائے اور وہ فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھے، اہل بیت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا جائے اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اس طرح رکھے جائیں اور وہ خوش ہو، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یزید کی رعایا بھی بگڑ گئی اور ان سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ اس پر اس نابکار نے اظہار ندامت کیا، مگر یہ ندامت اپنی جماعت کو قبضہ میں رکھنے کے لیے تھی، دل تو اس ناپاک کا اہل بیت کرام کے عناد سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے صبر و رضا کا وہ امتحان دیا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے، راہ حق میں وہ مصیبتیں اٹھائیں جن کے تصور سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ کمال شہادت و جاں بازی ہے اور اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق و صداقت پر استقامت و استقلال کی بہترین تعلیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور عشق اہل بیت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔